خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بصیرت آن لائن، بے باک بے لاگ حق کا طرفدار۔ سیمینار کے ضمن میں تاثرات پیش کیے جانے سے قبل اس تاریخ ساز موقع پر اکابرین امت کے باسعادت ہاتھوں سے حجت الاسلام اکیڈمی شعبہ بحث و تحقیق دارالعلوم دیوبند کی جانب سے چند اہم علمی کاوشوں کا اجرا یقیناً باعث برکت و سعادت ہوگا، جس کا اجمالی تعارف اس طرح سے ہے۔ اس موقع پر حجت الاسلام اکیڈمی کی جانب سے 4 کتابوں کی رسم اجرا عمل میں آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ندائے دارالعلوم کے 2 شمارے جو ایک خطیب الاسلام نمبر اور ایک مفکر ملت نمبر کا کی رہنمائی انشاءاللہ اسی کے ساتھ عمل میں آئے گی۔ سب سے پہلے سیرت و سوانح خطیب الاسلام، سیرت و شخصیت خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد صالح قاسمی صاحب رحمہ اللہ مرحبا، جس کو حضرت مولانا محمد زکریا صدیقی نانوتوی دامت برکاتہم موقر رکن مجلس مشاورت دارالعلوم دیوبند کے لائق صاحبزادے برادر مکرم جناب مولانا محمد اسامہ صاحب صدیقی نانوتوی نے نہایت عرض اور شبانہ روز محنت و لگن کے ساتھ مرتب کیا، کیونکہ اس کا آغاز حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات نہیں ہو گیا تھا۔ اس لیے اس کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ ماضی سے تعلق رکھنے والے اس میں درج شدہ اعمال و قواعد اور تاریخی واقعات کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق اور تصدیقی سند حاصل ہے۔ دوسرے اس کا خوش آئند پہلو یہ بھی ہے کہ اس سوانح کا عربی زبان میں ترجمے کا بھی آغاز بحمداللہ ہو چکا ہے، جس کو مولانا کے دوسرے صاحبزادے برادر محترم جناب مولانا اویس صدیقی صاحب کر رہے ہیں، جو کہ جلدی انشاءاللہ منظر عام پر آئے گی۔ دوسری کتاب دارالعلوم دیوبند کے قیام اور اس کے دور کے انتہائی تاریخی کا احوال و قواعد میں بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام اور امام محمد قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ کے دور رس نتائج کے حامل افکار و جہود کے تعلق سے موجودہ اور قدیم دور کے اسلاف و قادر کے تاریخ ساز مضامین اور حقیقت پسندانہ تجزیات پر مشتمل انتہائی قیمتی دستاویز کو مرتب جناب محمد نعمان ارشدی صاحب کی فائش قدیمہ پر حجت الاسلام اکیڈمی نے نگارشات اکابر و تذکرہ جواہر معارف کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ اسی طرح تیسری کتاب منہاج علم و فکر نانوتوی اور جدید چیلنجز، مسائل کرامیہ کے باب میں مصنفات امام نانوتوی سے استفادے کا منہج، اس عنوان سے محترم جناب مولانا فخر الاسلام صاحب مظاہری کے مضامین مسلسل قسط وار ندائے دارالعلوم میں شائع ہوتے آئے ہیں۔ ان مضامین میں حجت الاسلام الامام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کے افکار و اصول کا موازنہ مشہور مفکرین، فلاسفہ اور سائنس دانوں کے افکار و اصول پر کیا گیا ہے، اور بحث و تحقیق کے موجودہ تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا کسی افراط و تفریط اور تعصب و عناد کے ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ ان مضامین کی افادیت اور موضوع کی ندرت کی بنا پر حجت الاسلام اکیڈمی نے انہیں کتابی پیراہن میں شامل کیا ہے۔ چوتھی کتاب حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب نفر اللہ مرکزہ سابق محترم دارالعلوم دیوبند، جن کے 60 سالہ طویل ترین دورانیہ خدمت میں دارالعلوم دیوبند اور اس کی ہمہ جہت عالمگیر تحریک نہ صرف عالمی سطح پر متعارف ہوئی بلکہ ادارہ مقام عظمت و شہرت کے بام عروج پر پہنچا۔ ان کے حوال و قواعد، واقعات و تجربات، مشاہدات و تحریکات ہمہ جہت و ہمہ نوع جہود کے تسلسل کو ان کی سیرت و سوانح کے ذیل میں حیات طیب کے عنوان سے 2 جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا جا چکا ہے۔ کتاب کی مقبولیت اور ملکی و بین الاقوامی مختلف علمی و اجتماعی ذرائع کے تقاضوں کی بنیاد پر حیات طیب کا انگلش ایڈیشن دی لائف اینڈ ٹائمز آف حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے عنوان سے اس کو بھی شائع کیا جا گیا ہے۔ 5ویں کتاب آسمان علم و فضل کے تابندہ و درخشاں آفتاب و مہتاب خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد صالح قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفکر ملت رئیس العلماء نمونہ سلف حضرت مولانا عبداللہ اسماعیل پٹیل صاحب کابودروی نفر اللہ مرکزہ محض 3 ماہ کے تقدم و تاخر کے طرف سے داعی ادب و لبیک کہتے ہوئے آسودہ رحمت ہو گئے۔ بہت کو بزرگان مرحومین کا علمی و عملی دائرہ اثر ملکی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کو محیط تھا۔
ان اکابرین امت سے عقیدت و محبت، اخلاص و ارادت اور طالب تعلق رکھنے والے اصحاب علم نے اپنے تاثرات کو مضامین کی شکل میں دارالعلوم دیوبند کے علمی ترجمان ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کی طلب پر ارسال فرمایا، جس کو نگاہ دارالعلوم نے اپنی ذخیر خصوصی اشاعت خطیب الاسلام نمبر اور مفکر ملت نمبر میں شائع کیا ہے۔ ہم نے اسٹیج پر موجود اصحاب علم فضل اکابرین امت سے بس ادب و احترام درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے خدمت رسول کا اجرا فرمائیں۔ آگے بڑھنے سے قبل ہم اس وقت ایک مرتبہ پھر دارالعلوم دیوبند کی جانب سے تمام مہمانان زیربار بالخصوص جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب سلامت برکات کو لگا دیا، اسی طرح جانشین فدائے ملت حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب، حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی صاحب، حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، پروفیسر ڈاکٹر محمد اعظم قاسمی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر سعود عالم صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اختر الواسع صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم اور اپنے تمام مہمانان زیربار کا ایک بار پھر پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔